مدینہ پاک ہے نا، مدینہ پاک سننے جیسی بات ہے. مدینہ پاک اس میں ایک زمین کا جھگڑا ہو رہا ہے. آج بھی زمین کے بہت جھگڑے ہوتے پلاٹ کے، یہ میرا پلاٹ، یہ تیرا پلاٹ، یہ میرے دادا کا، یہ میرے دادا کے ابا کا پلاٹ. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو مدینہ پاک میں ایک دم بالکل ہارٹ آف مدینہ، یعنی بیچوں بیچ زمین، اور بہت بڑی زمین، ایک یہودی اور ایک مسلمان. بولو ایک یہودی، جھگڑا کس کے بارے میں؟ پلاٹ. کیا پلاٹ بھی نہیں، وہ تو بڑا زمین، تو پلاٹ تو ابھی آ گیا سسٹم، ورنہ معلوم نہیں کتنا بڑا گھالا ہوگا، کتنی بڑی زمین ہوگی. وہ یہودی کا یہ میرے باپ دادا کی، اور وہ مسلمان کا نام بھی لکھا ہے کتابوں میں بشر. بولو کیا نام؟ بشر. جیسے ہمارے یہاں بشیر نام ہوتا ہے نا، ویسے بشر. بولو کیا نام؟ بشر. وہ کہے کہ میری زمین، وہ کہے کہ میری زمین، وہ کہے کہ میری زمین. لیکن اب معاملہ کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ بہت بڑا گھمسان کی لڑائی ہوگی، کیونکہ یہودی کہتے ہیں کہ میری زمین ہے، اور بولو مسلمان کہتا ہے کہ ایسا لگتا تھا کہ بہت بڑا جھگڑا، بہت بڑا ہنگامہ ہوگا. اتنے میں یہودی کی زبان سے نکلا، ایک کام کرے، یہ تو فیصلہ تو ہوگا نہیں، تم کہتے ہو تمہاری زمین، میں کہتا ہوں میری زمین. تو مسلمان نے کہا تو کیا کرے؟ کیا یہودی نے کہا فیصلے کے لیے ہم محمد کے پاس جاوے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی، لیکن فیصلہ کون کریں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا یہ یہودی ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم. یہ ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے. تو یہودی نے کہا کہ ہم کہاں جائیں گے؟ بولو کہاں جائیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. انہوں نے کہا محمد کے پاس جائیں گے. تو مسلمان تیار، ٹھیک ہے چلو. گئے، وہاں پر گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ زمین کا پورا پلان رکھا گیا، ہمارے نبی کے بارے میں اللہ کی قسم یہ فیصلہ ہے، آپ جواب نہیں دیتے تھے، زبان آپ کی ہوتی تھی، فیصلہ اللہ کا ہوتا تھا. اور یہ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ فرماتے زبان نبی کی ہوگی، فیصلہ اللہ فرماتے میرا ہوگا. تو ہمارے نبی نے بہت دیر تک وہ زمین کے پلان کو دیکھا. پھر ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھا کر فرمایا زمین یہودی کی ہے. اللہ. بولو زمین کس کی ہے؟ تو وہ جو مسلمان، نام کیا بتایا آپ کو؟ میں نماز پڑھوں، میں روزہ رکھوں، میں زکوٰۃ دوں، میں کلمہ پڑھوں، اور آپ فیصلہ میرے حق میں نہیں، یہ یہودی کے حق میں آپ کا فیصلہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت اسلام کا معاملہ نہیں ہے، دھرم کا معاملہ نہیں ہے، مذہب کا معاملہ نہیں ہے. اور اگر زمین پر محمد انصاف نہیں کریں گے تو کون آ کر انصاف کرے گا؟ زمین کس کی ہے؟ بولو. باہر گئے. وہ یہودی نے کہا جاؤ اب اپنے گھر پہ، زمین تو میری ہو گئی. تو مسلمان کا نام کیا تھا؟ دیکھو اسلام کیسا ختم ہوتا ہے. اس نے باہر آ کر کہا مجھے نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا. ایمان گیا. بولو ایمان. کہا مجھے نبی کا فیصلہ پسند. تو یہودی نے کہا نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا تو کہاں جائیں گے؟ تو کہا کہ ایک بہت بڑے آدمی ہے ان کے پاس جائیں گے. کہا کون؟ تو کہا ابو بکر. یہودی نے کہا چلو ان کے پاس چلے جاوے. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کر زمین کا پلان رکھا. ابھی تو بات ہوتی کہ وہ یہودی نے کہا دیکھو ہم پہلے محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن یہ مانے نہیں، اس لیے آپ کے پاس آئے. حضرت ابو بکر نے فرمایا ہٹاؤ یہ زمین کا پلان ہٹاؤ. اقضی ما یقضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر نے فرمایا کوئی فیصلہ نہیں، جو محمد کا فیصلہ ہے وہی ابو بکر کا فیصلہ ہے. مجھے تم میں سے کسی کی بات نہیں سننا، محمد کا فیصلہ یہ فائنل. اب اس کے بعد ابو بکر کے اندر ہمت ہی نہیں کہ کوئی فیصلہ کرے. یہ کہہ کر دونوں کو باہر بھیج دیا. تو اس نے پھر کہا مجھے نبی کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا، اور ابو بکر تو فیصلہ ہی کیا کرے، ہم کو باہر بھیج دیا انہوں نے. تو یہودی نے کہا اب معاملہ ختم. کہا نہیں، میرے ایک دوست تھے ان کے پاس جاوے. تو یہودی نے کہا کس کے پاس جانا ہے؟ تو کہا عمر کے پاس. یہودی نے کہا دیکھو یہ آخری ہے، اس لیے کہ میں بار بار سب کے دروازے پہ
نہیں آؤں گا، آخری لیکن عمر میرے بہت گہرے دوست تھے، میرے بہت پکے دوست تھے۔ چلو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، دوپہر کا وقت ہے، چلچلاتی گرمی ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، پورا پلان رکھا، اور وہ یہودی نے وہی بات کہی کہ دیکھو عمر فیصلہ کرنے سے پہلے سننا، ہم محمد کے پاس گئے تھے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، پھر ہم ابو بکر کے پاس گئے، انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کر دیا، مگر یہ مانتا نہیں ہے، اس کو نبی کا فیصلہ بھی پسند نہیں آیا، ان کو ابو بکر کا بھی فیصلہ پسند نہیں آیا، اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اچھا اس لیے آئے، بیٹھو تو پھر بیٹھو، آج کا زمانہ ہوتا تو کہتے چائے وائے پی کے جاؤ۔ اندر گئے، بولو اندر گئے، ننگی تلوار لائے، اور وہ جو تھا نا جس نے کہا نبی کا فیصلہ پسند نہیں آیا، گردن اڑا دی۔ جیسے گردن اڑا دی نا تو یہودی سوچا کہ اب میرا نمبر، کہا کہ عمر کیا، کہا تمہیں کچھ نہیں کروں گا، جاؤ اب تو تمہارا کمپٹیشن بھی نہیں رہا، زمین تمہاری ہو گئی، جاؤ آرام سے جاؤ چلے جاؤ، زمین تمہاری ہو گئی، جاؤ۔ لیکن مدینے میں خبر پھیلی عمر نے قتل کیا، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا، عمر نے قتل کیا۔ یہ بات ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کان میں گئی کہ وہ عمر نے ان کو قتل کیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بلاؤ عمر کو بلاؤ۔ اب ہمارے نبی کے رعب اور دبدبے کے سامنے حضرت عمر کا بدن کانپ رہا ہے، بولو کانپتے کانپتے حضرت عمر آئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا قتل تو ہو، تم نے قتل کر دیا؟ ارے وہ معاملہ میرے پاس بھی آیا تھا، میں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، وہی معاملہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، انہوں نے بھی یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، تم نے تو فیصلہ ہی نہیں کیا، سیدھے قتل کر دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے پیارے نبی آپ کے سامنے ہوں، جو سزا دینا ہے آپ مجھے سزا دے دیں، لیکن آئندہ بھی کوئی ایسا ہوگا قتل کر دوں گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا لیکن کیا معاملہ کیا؟ کہا جو کلمہ پڑھے، بولو جو کلمہ پڑھ، واپس بولو جو کلمہ پڑھے اور پھر نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں، عمر کہتا اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق بھی نہیں۔ جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نبی کے فیصلے پر راضی نہیں، اسے زمین پہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ابھی تو ہمارے نبی کچھ کہتے کہ حضرت جبرائیل آئے، ہمارے نبی نے کہا جبرائیل کیا ہوا، یہاں معاملہ بہت سنگین چل رہا۔ کہا کوئی سنگین معاملہ نہیں ہے، عمر نے جو فیصلہ زمین پہ کیا ہے اللہ نے وہی فیصلہ آسمان پر کیا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ تو اکبر۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیسا فیصلہ اللہ نے کیا؟ میرے پیارو حضرت جبرائیل نے وہ آیت کریمہ دی جو آج بھی وہ آیت 5ویں پارے میں ہے، بولو کون سے پارے میں؟ اور تراویح میں ہم سنتے ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اللہ نے باقاعدہ قسم کھا کے وہ آیت کریمہ دی، کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ تیرے پیدا کرنے والے کی قسم، وہ آدمی مومن نہیں جو محمد کے فیصلے پہ راضی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارو ہم لوگ بتاؤ نا نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے فیصلے پہ راضی ہے؟ ارے ہاں بولو نا نبی کے فیصلے پہ راضی ہے؟ کون کون راضی ہے؟ تو میرا تیسرا کام بھی ہو جائے گا۔